For this, I invite on stage Sayyid Samiullah Hussaini to kindly deliver a few words of his wisdom. Jazakallah. اعجاز صاحب, محترم المقام جناب صفدر صاحب, معزز شرکائے مجلس, اساتذہ اکرام, نوجوانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آج کا یہ موقع ہم تمام کے لیے ایک خوش آئند موقع ہے کہ آج ہم عالمی یوم برائے اقلیتی طبقات منا رہے ہیں. اب تک ہم صرف یوم جمہوریہ اور یوم آزادی مناتے آئے ہیں, لیکن اب وقت کی یہ شدید ضرورت ہے, وقت کا یہ اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کے ایام کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ اپنی جنریشن اور آنے والی نسلوں تک اس کے میسیج کو پہنچائیں, اور اس کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ اس ملک میں ہمیں اپنے وقار کے ساتھ اپنی موجودگی اگر درج کروانا ہے تو ہم کیسے کروا سکتے ہیں. یہ اب موضوع ہمارا اہم ترین بننا چاہیے کہ ہم اس طرح کے موضوعات پر بھی کھل کر بات کریں اور اپنے کلاس رومز کو اور اپنی آنے والی جنریشنز کو اس طرح کی ٹاپک سے روشناس کروائیں. میں ڈاکٹر شفیع الدین اعجاز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے سرکل میں, ہمارے سرکل میں اگر کوئی شخص ایک دن میں اس طرح کا ایونٹ آرگنائز کر سکتا ہے تو بلا شبہ وہ نام ڈاکٹر شفیع الدین اعجاز. عزیزو, کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے, نہ سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. آج ہم اقلیتوں کے تحفظ کے متعلق بات کر رہے ہیں, اقلیتوں کے کردار کے متعلق بات کر رہے ہیں. محترم حاضرین, دستور ہند نے ہمیں بہت سارے تحفظات دیے ہیں, اور دستور ہند کو ترتیب دینے والوں نے, دستور ہند کو تدوین کرنے والوں نے, دستور ہند کو بنانے والوں نے, آئین ہند کو لکھنے والوں نے ایک اس طرح کا دستور ہمارے لیے بنایا جو پبلک ایسپیریشنز کے عین مطابق ہے. اس دستور کا اہم ترین مقصد ہی یہ ہے کہ پبلک کے جو ایسپیریشنز ہے اس کو فلفل کیا جائے. عوامی جذبات, عوامی احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین کو ترتیب دیا گیا, تدوین کیا گیا. دستور ساز کمیٹی نے دستور ہند کو لکھنے سے قبل دنیا کے کئی ممالک کے دساتیر کو پڑھا, دستوروں کو پڑھا, کانسٹیٹیوشنز کو پڑھا, اور وہاں سے جو اچھی چیزیں ہو سکتی تھی اس کو نکالا, اور انڈیا کے سیٹنگز میں دیکھتے ہوئے, انڈیا کے پس منظر میں دیکھتے ہوئے پھر دستور ہند کو تدوین کیا گیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے ممالک سے لی گئی ہیں, جیسے ڈائریکٹیو پرنسپلز کی ہم بات کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں بہت سارے مختلف ممالک سے لی گئی ہیں. کچھ چیزیں آسٹریلیا سے لی گئی, کچھ چیزیں یوکے سے لی گئی, کچھ چیزیں امریکہ سے لی گئی. بہرحال ایک ایسا دستور ساز کمیٹی نے تدوین کیا جو ہندوستان کی عوام کی خواہشات کی عین مطابق ہے, اور پھر اس میں اس بات کی بھی لچک رکھی گئی کہ حسب ضرورت اس میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے. تو آج ہم, کیونکہ مجھے بات کرنی ہے اردو کے حوالے سے اور لنگوسٹک مائنورٹیز کے حوالے سے, تو میں تھوڑا سا پیچھے سے آ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہندوستان میں رچنے بسنے والی عوام کو کئی سارے حقوق دیے ہیں, اور ان میں مائنورٹیز کا تصور بھی پایا جاتا ہے, اقلیتوں کا, لنگوسٹک مائنورٹیز کا تصور بھی پایا جاتا ہے, مذہبی اقلیتوں کا, ریلیجیس مائنورٹیز کا تصور بھی یہاں پایا جاتا ہے. محترم حاضرین, مجھے صرف 10 منٹ کا وقت یہاں پر دیا گیا ہے. لنگوسٹک مائنورٹیز سے مراد وہ مائنورٹیز ہے یا افراد کا وہ گروہ ہے جن کی زبان اکثریتی فرقے سے مختلف ہو. اگر یہاں کے اکثریتی فرقے کی زبان ہندی ہے اور ایک گروہ ہے جو اردو بولتا ہے تو یہ لنگوسٹک مائنورٹیز کہلائیں گے. تو بہرحال کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بہت سارے لنگوسٹک مائنورٹیز کے لیے بھی رکھے گئے ہیں. آرٹیکل 29, آرٹیکل 30 اس بات کا خماس ہے کہ مائنورٹیز کے حقوق کو نہ صرف پریزرو کیا گیا ہے بلکہ مائنورٹیز کو, لنگوسٹک مائنورٹیز کو اور لسانی مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ مذہبی مائنورٹیز کو بھی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم پورے شعار کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہ سکتے ہیں, باقی رہ سکتے ہیں, اپنے تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں, ان کو ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں, اور ہم اس ملک میں برابر کے, ہم کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس ملک کی ترقی میں اور اس ملک کو آگے بڑھانے میں ہم برابر کے حصے دار ہیں. بس بات بالکل ایسی ہے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے. میں نے ابھی کہا کہ وہ خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی, وہ خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی, وہ
खुशबुओं की रिफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था ना तेरा हुआ ना मेरा हुआ, वो ख्वाब जो मेरे जहन में थे न कह सका न लिख सका, जो ज़ुबान मिली तो कटी हुई जो कलम मिला तो बिका हुआ। ऐसे पुरआशूब दौर में हम अक़लियतों के किरदार के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो यकीनन क्योंकि हमारा ताल्लुक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से है, हम बुनियादी तौर पर उर्दू बोलते हैं और उर्दू तबके से हमारा ताल्लुक है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हमारा ताल्लुक हुआ है। तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना बेजा ना होगा कि उर्दू एक ऐसी ज़बान जिसके जाए पैदाइश के ताल्लुक से कहा जाता है, मुख्तलिफ लिंग्विस्ट ने, मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात ने उर्दू के जाए पैदाइश के मुतालिक बहुत सारी बातें लिखी। किसी ने इसका मस्कन सिंध के उस इलाके को कहा, शुमाली हिंद के, जहां पर इब्तदाई दौर में लोग उर्दू बोला करते थे। किसी ने दक्कन के मालाबार के साहिल को उर्दू का मस्कन बताया, किसी ने दबिस्तान दिल्ली को इसका अहम तरीन मरकज बताया। हम इस बात को मान लेते हैं कि हो सकता है कि ज़बान उर्दू शुमाली हिंद में पैदा हुई, परवरिश पाई और आगे बढ़ी, या दक्कन के ही सतह मुर्तफा दक्कन में ही पैदाइश पाई और आगे बढ़ी। लेकिन मजमूई तौर पर हमको ये समझना चाहिए कि उर्दू खालिसतन हिंदुस्तान की ज़बान है और ये हिंदुस्तान की वो बेटी है जिसे बहुत ही लाड़ों से नखरों से यहाँ के अवाम ने, यहाँ के बादशाहों ने इस ज़बान की परवरिश की और उर्दू यहाँ पर न सिर्फ परवरिश पाई बल्कि अपने उरूज के मनाजिल को तय पाई, उरूज के मनाजिल तक पहुंची। मोहतरम हाज़रीन, उर्दू के ताल्लुक से किसी ने कहा था कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। क्यों, बहुत अच्छी नज़्म आपने कही इकबाल अशर साहब ने। उन्होंने लास्ट में जो बात कही वो मैं आपके गोशेगुजार करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। अब बात यहाँ से शुरू होती है। अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुसलमान इस मुल्क में अक़लियत नहीं है, बल्कि मुसलमान इस मुल्क में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, और अगर सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को बाजू रखकर अगर कोई मुल्क इस बात का ख्वाब देखता है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अपने मसाइल भी हैं, अपने चैलेंजेस भी हैं। उर्दू हर दौर में सुरखरू रही है और उर्दू का हर दौर में अपना रोल रहा है। बिलखुसूस तहरीक जद्दोजहद आज़ादी में उर्दू ने एक इनकलाबी रोल अदा किया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू ज़बान में ही लगाया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हसरत मुहानी से लेकर जोश मिलिया बाजी और फिर अल्लामा इकबाल तक अगर हम शायरों के कलाम को टटोलते हैं तो हमको पता चलता है कि उर्दू ने तहरीक आज़ादी में इनकलाब बर्पा करने का काम किया है और लोगों के दिलों को झंझोड़ने का काम किया है। और ना सिर्फ उर्दू दां बल्कि उलमा इकराम की गर्दनें कटी और गर्दनें पेड़ों पर लटकाई गई, तब जाकर इस मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। तो बात बिल्कुल ऐसी ही है कि उर्दू का एक अहम तरीन रोल रहा है और उर्दू इनकलाबी ज़बान होने के साथ साथ उर्दू अवामी ज़बान भी है। उर्दू ने जहाँ पर बादशाहों के दरबारों में राज किया तो वहीं पर ये अवाम की ज़बान बन के रह गई, और अवामी ज़बान इसलिए रही कि उर्दू सहाफ़त का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। जिस तरह से अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उन अखबारात का जिक्र अगर आज यहाँ करते हैं, अल हिलाल और अल बलाग का अगर हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इन अखबारात के इन जरायद और रसायल के एडिटर्स को कई बार बुक किया गया और जेल में भेजा गया और कई तरह की मुसीबतें इन्होंने बर्दाश्त की। बहरहाल उर्दू एक प्यारी ज़बान है, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, उर्दू हिंदुस्तान की बेटी है और बड़े नाज और नखरों से हमने इस ज़बान को इस ज़बान की परवरिश की और इसको उरूज के मनाजिल तक पहुंचाया। ये और बात है कि जालिम ज़माना इसकी खिदमत को फरामोश कर चुका है और फरामोश करता जा रहा है। और अक़लियतों के नाम पर कई कमीशंस बनाए गए हैं, बन रहे हैं और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जा रहा है। और 3 लैंग्वेज फार्मूला भी एग्जिस्टेंस में है। अभी नई तालीमी पॉलिसी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और कई ज़बानों को सीखने की बात करती है। तो बहरहाल उर्दू का अपना रोल रहा है, लेकिन उर्दू वालों के साथ कहाँ तक इंसाफ हुआ और उर्दू के साथ कहाँ तक इंसाफ हुआ, ये सब हमारे लिए एक मुहासबे का टाइम है। हमको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि इसमें हुकूमत कहाँ तक जिम्मेदार है और हम खुद कहाँ तक जिम्मेदार हैं। और फिर इन तमाम नुकात को देखते हुए
ہم کو ایک لاہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو سر جوڑ کر مختلف نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم لیگ کر رہے ہیں, کہاں ہم پیچھے رہ چکے ہیں, اور پھر ایک لاہ عمل کو طے کرتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس زبان میں کہا گیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. میں آگے کے اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. یہ دشمن صدیوں سے رہا ہے اور رہے گا, لیکن ہم اردو زبان بولنے والے, ہم محبت کے پیروکار ہیں. اردو نے نسلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے, اردو نے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے, اردو نے علاقوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے, اردو نے امن کی پرورش کی ہے. اور ہم اردو والے ہیں, اردو زبان کو بولنے والے ہیں, اور اردو زبان کے ذریعے ہم امن کا پیغام پورے عالم کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو اب ہمارے لیے یہ محاسبے کا وقت ہے کہ ہم اس بات کو طے کریں کہ بحیثیت مائنورٹیز ہمارے حقوق کیا ہیں, اور ان حقوق کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ایکشن پلان ہے. ان تمام سوالات کا جواب ہم کو ٹٹولنا ہوگا. اور پہلی مرتبہ میں اس طرح کے پروگرام میں ہوں کہ مائنورٹیز اقلیتوں کے حقوق کے تعلق سے کوئی پروگرام اس پیمانے پر منایا جا رہا ہے. ہر سال اس طرح کے پروگرام کو منانے کی ضرورت ہے, اور اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کے باشعور شہری ہیں, اور ہم پورے وقار کے ساتھ اس ملک میں روز قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے, اور کوشش کرتے رہیں گے کہ اس ملک کی ترقی میں ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ اپنے تکمیل کو پہنچتا ہے. میں ڈاکٹر شفیع الدین اعجاز صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو اور تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھا پروگرام آپ نے یہاں پہ رکھا, اور مجھے بھی مجھ جیسے طفل مکتب کو یہاں پہ بولنے کا موقع دیا گیا. ڈاکٹر سردار سلیم صاحب کی موجودگی میں اردو کے حوالے سے بات کرنا دراصل ایک بورڈ ایگزام دینے کے برابر ہے, اور میں پاسنگ مارکس میں سمجھتا ہوں کہ میں لے چکا ہوں. میں آپ تمام آڈینس کا اور تمام شرکا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ.